اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز، دیہاتی تھا اور بڑا کھرا تھا اور بڑا عقل مند تھا۔ اس سے جو پہلے لوگ بادشاہ کے پاس آئے تھے نا، اس کے مقربین تھے، اس کے دربار میں رہتے تھے، تو یہ ایاز سے بڑا حسد کرنے لگے کہ ہم اس سے پہلے بادشاہ کے پاس رہ رہے ہیں لیکن ہمارا وہ مقام نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، آیا ہمارے بعد میں ہے لیکن ہم سے زیادہ یہ بادشاہ کے قریب ہو گیا ہے۔ تو اس چیز سے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے پاس ایاز سے پہلے کے رہ رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ قریب ہے، آپ اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں کسی دن اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ تو ایک دن سارے بیٹھے تھے تو بادشاہ نے نا ایک پھل منگوایا جو کہ تھوڑا کڑوا تھا، تو بادشاہ نے اس کی کاشیں بنوائیں، اس کے ٹکڑے کروائے اور جتنے بھی لوگ تھے اس کے قریبی ان سب کو کچھ تھوڑا تھوڑا پھل دیا کہ یہ لو اس کو کھاؤ۔ جب لوگوں نے کھایا تو وہ ناک منہ چڑھانے لگے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ پھل تو بڑا کڑوا ہے۔ تو وہ ناک منہ چڑھاتے رہے اور انہوں نے کھایا، لیکن ایاز کو دیکھا تو ایاز بڑے مزے کے ساتھ وہ پھل کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز کیا آپ کو پھل کڑوا نہیں لگا؟ دوسرے لوگوں نے تو شکایت کی ہے کہ بادشاہ یہ پھل بڑا کڑوا ہے، یہ گلے سے نیچے نہیں اتر رہا، تو آپ کو پھل کڑوا نہیں لگا؟ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، پھل تو کڑوا ہے لیکن میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ کئی مرتبہ میں نے آپ سے میٹھی چیزیں بھی کھائی ہیں، کئی مرتبہ آپ سے میں سب کچھ آپ مجھے دیتے ہیں، میں کھاتا رہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اگر آج آپ نے مجھے کڑوا پھل دے دیا ہے تو مجھے اس کو بھی کھانا چاہیے، نہ کہ میں آپ سے شکایت کروں۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھا، ایاز سے میں اس لیے انس کرتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ میری نافرمانی نہیں کرتا، اور اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ بادشاہ سے میں اتنے اچھے اچھے پھل بھی کھاتا ہوں، اتنی اچھی اچھی چیزیں بھی کھاتا ہوں، لیکن آج اگر مجھے کوئی کڑوی چیز ملی ہے تو میں اس کو دھتکار دوں، اس کو رد کر دوں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی یہی حالت ہو جائے نا، انسان کے اندر یہی ایسا تقوی انسان کے اندر آ جائے کہ اگر اس کو دنیا میں سکھ ملتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچے، کبھی اس کو کوئی اذیت پہنچے تو پھر یہ شکوے اور شکایتیں کرنے لگتا ہے اور پھر اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے محل میں اعلان کروایا کہ اگر جو بادشاہ کے محل میں چیزیں تھیں، بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب جتنے بادشاہ کے ارد گرد لوگ تھے، اس کے وزیر بشیر تھے، تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے قیمتی برتنوں پر رکھ لیا، کسی نے قیمتی فرنیچر پر رکھ لیا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو ایاز جو تھا وہ بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ لیا، سارے لوگ جو تھے وہ چیزوں کی طرف دوڑے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز، سارے لوگوں نے تو کسی نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھا ہے، کسی نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ لیا، تو تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ، میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، تو میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے اس لیے کہ آپ میرے ہو جائیں، اور اگر آپ میرے ہو جائیں گے تو سب کچھ آپ کا ہے، آپ میرے ہو جائیں تو سب کچھ آپ کا ہے، اس لیے میں نے سب چیزوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بندہ اللہ کا ہو جائے تو سب کچھ اللہ کا ہے۔
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम मुल्कों की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, तमाम दुनिया और जितने भी जहान हैं सारे अल्लाह के हैं। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो जब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो फिर हर चीज़ हमारी हो जाएगी। अगर हम अल्लाह के नहीं हुए तो फिर सब कुछ हमारा होकर भी हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। तो जो बंदा अक्लमंद है वो इस चीज़ को समझेगा और इस चीज़ पर अमल करेगा कि वाकई ये सच है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर ले, आप अल्लाह और उसके रसूल की मान कर चले, तो फिर हर चीज़ बंदे की हो जाती है, फिर हर चीज़ जो है उसकी ताबे हो जाती है। अल्लाह हमें